تخت جمشید۔ یہ وہی حخام نیشی فرمانرواؤں کا ویران تاریخی محل تخت جمشید ہے۔ یہ ایران کے قدیم شہر شیراز سے شمال مشرق میں 60 کلومیٹر کی دوری پر مرودشت وادی کوہ رحمت کے دامن میں واقع ہے۔ یہ محل 518 قبل مسیح داریوس عظیم نے اور ان کے بعد ان کے بیٹے خشیار شاہ اور پھر ان کے بیٹے اردشیری کم اول نے 125 سال کی طویل مدت میں بڑے چاؤ اور ارمانوں سے تعمیر کرایا۔ اس کی تعمیر میں چونا، پتھر، مٹی کی اینٹیں اور دیودار کی لکڑی کا استعمال کیا گیا تھا۔ یہ اپنے وقتوں کا نہ صرف عظیم الشان، وسیع و عریض، خوشحال، بلکہ اپنی ہریالی، سبزی اور پھولوں کی فراوانی سے جانا اور پہچانا جاتا تھا۔ اس کے جاہ و جلال، دبدبا اور شکوہ سے اس کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس کی منفرد کشش اور امن پسندی کا چرچا دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ تخت جمشید، جس سے پریس پولیس بھی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے فارسیوں کا شہر، یہ تقریباً 200 سال تک حخام ناشیوں کی رہائش گاہ بنا رہا۔ حخام نیشی فرمانرواؤں نے اپنی رعایا کے لیے روزگار، صحت اور دیگر فلاحی سہولتوں کو اپنا فرض عین سمجھتے تھے۔ یہی پرامن اور محنت کش لوگ ہی اس سلطنت کے ماتھے کا جھومر تھے، اور یہی اس کی تاریخ کا سنہری دور تھا۔ اس کے ستون، گنبد اور شاہی محلات شاد و آباد تھے۔ اس کے چاروں جانب پھولوں اور خوشبوؤں کی باتیں ہوا کرتی تھیں۔ فارس خوشحال تھا۔ یہاں تک کہ 330 قبل مسیح کی منحوس گھڑی آ پہنچی۔ سمندروں کو کھنگال کر مقدونیہ و یونان کی فوجیں سکندر اعظم کی قیادت میں اپنے مذموم ارادے کی خاطر تخت جمشید پر حملہ آور ہوئیں، جن کے گھوڑوں کے سموں سے اڑنے والی چنگاریوں نے انسانی آبادیوں کو خاکستر اور ملیا میٹ کرنے لگی۔ ایرانیوں نے جسے پلید، نفرین، کجستہ اور خبیث قرار دیا ہے، حملہ آور ہو کر مال و متاع لوٹنے کے ساتھ ساتھ پھر تخت جمشید کے حسن کو بھی لوٹ لیا اور اس کے باسیوں کا خون بہایا اور اس قصر شاہان کو آگ لگا دی، جس کے نتیجے میں شاہی محل، ستون، کتب خانے، نوادرات، قیمتی ثقافتی اثاثے اور فن کا ایک بہت بڑا حصہ تباہ ہو گیا۔ آثار قدیمہ کے ماہرین نے حملے اور آگ کے نشانات کی تصدیق کی ہے۔ اس تخت جمشید کو 1000 ستونوں یا 40 میناروں والا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سلیمان نبی اور جمشید جیسی شخصیات سے وابستہ تھا۔ فرانسیسی آثار قدیمہ کے ماہر آندرے گوڈرڈ، جنہوں نے 1930 کی دہائی کے اوائل میں اس محل کی کھدائی کی تھی، جس کا خیال تھا کہ یہ سائرس عظیم تھا جس نے تخت جمشید کی جگہ کا انتخاب کیا تھا، لیکن یہ دارا اول تھا جس نے چھتیں اور محلات تعمیر کروائے تھے۔ یہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ بادشاہ کی نجی رہائش گاہیں کہاں تھیں۔ زیادہ تر ماہرین کا خیال ہے کہ یہ سلطنت کا کیپٹل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مذہبی مرکز بھی تھا۔ موسم بہار میں نوروز، مطلب نیا سال، جو 21 مارچ سے شروع ہوتا تھا، کو مذہبی تہوار کے طور پر منایا جاتا تھا۔ اس تہوار کے موقع پر مختلف ممالک سے سربراہان اور سرکاری ترجمان نئے سال کی خوشی کے موقع پر جمع ہوتے اور بادشاہ کو تحائف پیش کرتے تھے۔ تخت جمشید کی تاریخ اور ثقافت کے بارے میں زیادہ تر معلومات ان محلات کی دیواروں اور تختیوں پر کندہ نوشتہ جات سے ملی ہے، جس میں تقریباً 39 کے قریب بستیاں آباد تھیں، جس کی آبادی لگ بھگ 45,000 کے قریب بتائی جاتی ہے۔ میں پاکستان سے یہاں تخت جمشید دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ اس تخت کی عظمت اور پھر وہاں کی دردناک تاریخ جان کر مجھے بہت دکھ ہوا۔
یہاں کون کون لوگ کن کن ممالک سے اسے دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے، وہاں کیا کچھ ہوتا رہا تھا، مجھے کچھ پتہ نہیں۔ پوری رات میں صحیح طرح سے سو نہیں سکا۔ آج مجھے ایران سے واپس پاکستان جانا ہے، لیکن تخت جمشید کی دردناک کہانی ہمیشہ مجھے غمگین رکھے گی۔